ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تم احکام شریعت کو توڑو گے خدا تم کو توڑ پھوڑ دے گا، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، تو پھر پریشان گھومتے ہیں پھرتے ہیں، میر خور کوئی پوچھتا نہیں۔ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، اتنے معزز مکرم ہوتے لیکن عشق مجازی میں پڑ گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے، تو اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا جب کسی کا پردہ خدا چاک کرتا ہے تو مخلوق خدا سے اس کی رسوائی چھپائے نہیں چھپتی۔ جب آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، اڑنا بچھونا بناتا ہے، خاموشی سے بدماشی کے دھندے کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ بدنام ہوتا ہے، اور جب خدا کسی کو رسوا کرتا ہے تو پھر مخلوق خدا سے اس کی رسوائی چھپائے نہیں چھپتی۔ لات گھونسے ہاتھ ڈنڈے پنچ مکے اور چماٹ خوب برسائے گئے کپڑے اتروانے کے بعد، لات گھونسے ہاتھ ڈنڈے پنچ مکے اور چماٹ خوب برسائے گئے جناب، بڑی ذلت ہوئی۔ ایک آدمی کو ایسی ذلیل کیا جا رہا تھا، خوب اس کو گدھے پہ بٹھا کے اس کے جوتوں کا ہار ڈال کے گلے میں، اور جناب اس کو خوب لونڈے شور مچا رہے ہیں۔ اب جناب وہ پہنچا اپنے علاقے، زبان تو جانتا نہیں تھا، کچھ برائی اس نے کی ایسی، تو اس کو خوب اس طرح سے بیچارہ ایسا کوڑ مغز تھا، اپنے علاقے میں پہنچا، اس سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہو تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا بھائی وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑا اکرام کیا، میرے ساتھ پروٹوکول تھا، زبردست ہجوم تھا، اور میرا اکرام ہار وار بھی ڈالا گیا میرے گلے میں۔ عجیب خبت ہو گیا بھائی، کیسا خبت ہو گیا۔ اب کسی کی عقل ہی خراب ہو جائے، اس کو گناہوں میں ہی مزہ نظر آئے تو کیا کہنا۔ کسی بھی برائی میں بدکاری میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، پھنستا ہے، تو پھر لوگ تو مارنے کو بھی ثواب سمجھتے ہیں۔ کوئی ڈکیت کو مارتے ہیں، پکڑا جاتا ہے تو بہت لوگ بیچارے خار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں، ملنے کی دیر ہے، کوئی ملتا ہے پکڑا جاتا ہے تو پھر کسی کو پتھر مارا، بھاگتے بھاگتے وہ ڈکیت گرا کھڈے میں، موقع دیکھ کے لوگ پتھر مارا، سر ہی پھوڑ دیا، اور کسی کو رحم ہی نہیں آتا۔ عجیب بات، عذاب ہے، لوگ مار رہے ہیں اور مزہ آ رہا ہے ان کو، وہ مر رہا ہے کسی کو رحم نہیں آ رہا، خوش ہو رہے ہیں لوگ، مارو ظالم کو، خوب مارو، رحم ہی نہیں آتا۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ اور اولیاء اللہ کی زندگی کیا ہے؟ لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر ہم یہاں مسکرا کے آئے ہیں، یعنی وہ آخرت میں جاتے ہیں مسکراتے ہوئے، اور لوگ ان سے بچھڑ کے روتے ہیں۔ تو اسباب گناہ سے دوری ضروری، اپنے اوپر بھروسہ نہ کریں۔ کوئی بدکاری کرتا ہے، اس کو کتنے سارے دھڑکے لاحق ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ ذرا جناب کوئی موٹر سائیکل کی آواز آئی کہ ارے بھائی کوئی آیا، اب پکڑے گئے، تب پکڑے گئے، اب کٹے تو تب کٹے، اب کچھ مسئلہ کھڑا ہوا، اب تو مسئلہ۔ نماز پڑھ کے کوئی آتا اس کو دھڑکے لاحق ہوتے؟ نہیں بھائی، نماز پڑھ کے گئے، فجر کی نماز پڑھی، گھر پہنچے، سکون ہی سکون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سرور ہے، سکون ہے، راحت ہے، شریعت میں ہے، سنت میں راحت ہی راحت۔ گناہوں میں دھڑکے، پریشانیاں اور طرح طرح کی بلائیں پوشیدہ ہیں، خوابوں میں بھی ڈھونڈو گے تو راحت نہ ملے گی جب تک کہ گناہوں سے حفاظت نہ ملے گی۔ سکون غلط ہے، گناہوں میں پریشانی بھی، ذلت بھی، مشقت بھی، مگر تقوی سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی۔